السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہفتہ واری محفل مسائل جہاں میں آپ سبوں کا ایک بار پھر استقبال کرتے ہوئے مجھے بے حد خوشی و مسرت کا احساس ہو رہا ہے۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے مستقل مزاجی، ایک عادت جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مستقل مزاجی یا انگریزی لفظ جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے کنسسٹنسی۔ مستقل مزاجی یا کنسسٹنسی وہ عادت ہے، وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر کم صلاحیت، کم وسائل، کمتر مواقع رکھنے والے لوگ شاندار کامیابیوں سے بہرہور ہوتے ہیں، جبکہ مستقل مزاجی نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات اعلیٰ ذہانتیں، بہترین وسائل اور عمدہ ترین مواقع کے باوجود لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت واقعہ یہ ہے کہ مستقل مزاجی، استقامت یا استقلال جو بھی آپ کہہ لیں، یہ ایک مطلوب عمل ہے۔ شریعت میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے تئیں کہا ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جسے مداومت کے ساتھ کی جائے، ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، مستقل کیا جائے، خواہ وہ عمل تھوڑا ہو۔ آئیے مستقل مزاجی یا کنسسٹنسی پر گفتگو کرنے سے پہلے اس کے فوائد جاننے سے پہلے اور غیر مستقل مزاجی کے نقصانات سے آگاہ ہونے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مستقل مزاجی کے ضمن میں، کنسسٹنسی کے ضمن میں کون سی چیزیں آتی ہیں۔ تو کسی شخص کے مستقل مزاج ہونے کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان خود کو اپنے مطلوبہ مقاصد کے لیے وقف کر دے اور ان کے حصول کے لیے جو ضروری عناصر ہیں، جو ضروری امور ہیں، اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو ضروری اسباب ہیں، پہلے ان کا تعین کریں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں اور ان چیزوں کے بغیر یہ مقاصد ہم کو حاصل نہیں ہو سکتے، اور پھر ان ضروری عناصر کے ساتھ جو سرگرمیاں، جو ایکٹیویٹیز، جو محنت درکار ہے، ان کو شروع کرے اور مسلسل جاری رکھے۔ تسلسل مستقل مزاجی کا ایک اہم حصہ ہے، تسلسل، کہ آپ کی یہ محنت، آپ کی یہ کوشش ہمیشہ جاری رہے اور اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ آپ اپنے مطلوبہ مقاصد کو حاصل نہ کر لیں۔ تو مستقل مزاجی یقیناً ایک بہت بڑی
بہت پیاری اور بہت عجیب و غریب خوبی ہے جو کم صلاحیت، کمزور، کم وسائل رکھنے والا، کمتر مواقع کے ساتھ اپنے سفر کو شروع کرنے والے کو بھی شاندار اور غیر متوقع قسم کے نتائج سے، کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے یہ صفت، یہ عادت. جبکہ اگر آپ کے اندر استقلال نہ ہو، استقامت نہ ہو، صبر و انتظار نہ ہو، ڈسپلن نہ ہو، جو مستقل مزاجی کے بنیادی عناصر ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے خاطر خواہ نتائج بھی نہیں ہو سکتے ہیں. ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ نئے منصوبوں کے ساتھ میدان میں آتے ہیں اور اپنی ذہانتیں، وسائل اور قوت و طاقت کو جھونک دیتے ہیں، مال و اسباب کو جھونک دیتے ہیں کہ کچھ حاصل کر لیں، لیکن ان کے اندر مطلوبہ مستقل مزاجی نہیں ہوتی، استقامت نہیں ہوتا، وہ صبر و انتظار نہیں کر پاتے ہیں اور ڈسپلن کے ساتھ اپنے اس سفر کو جاری نہیں رکھ پاتے. چند قدم چلتے ہیں، چند مہینوں تک، چند ہفتوں تک اپنی اس کوشش کو جاری رکھتے ہیں، اور پھر وہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں. جبکہ وہ لوگ جن کے اندر اپنے مقاصد کے لیے خود کو وقف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ استقامت کے ساتھ اپنے مارکے پہ ڈٹے رہتے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن اپنے مقصد کو ضرور حاصل کر لیتے ہیں، اپنی منزل تک ضرور پہنچتے ہیں. تو یقیناً مستقل مزاجی ایک غیر معمولی صفت ہے، اور جو لوگ مستقل مزاج ہوتے ہیں در حقیقت وہی لوگ کارنامے انجام دیتے ہیں. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں.